فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ چلیے ہم ملاقات کرتے ہیں شیخ سے۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، سوال یہ آ رہا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف جانور ہم ذبح کرتے ہیں قربانی کے لیے، کچھ لوگ اونٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ بیل بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ بکرے بھی کرتے ہیں، تو ان جانوروں میں کون سا جانور افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے؟ ذرا وضاحت کریں۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس سلسلے میں عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم ہے، اور اللہ کے سامنے ایسا جانور پیش کرنے سے بچیں جو آپ اپنے عزیزوں کو پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پر جانور اچھا رہے، یہ تصور ہمیں اس سے ملتا ہے۔ کچھ اہل علم ہیں جنہوں نے بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، بیل، بکرا، ان جانوروں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو جب ان کے پاس یہ جانوروں کا خیال نہیں ہے اور دوسرے جانوروں کی بھی گنجائش ہے، تو انہوں نے جانوروں کے درمیان گویا موازنہ کرنا، کسی کو کسی سے افضل قرار دینا، اس کا ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ بہیمۃ الانعام میں اونٹ اور بیل اور بکرا اور اس کی دیگر قبیلوں میں علی قدر المیسرہ، انسان کی جو گنجائش ہے اس لحاظ سے وہ بہتر ہوگا، لیکن گنجائش کے دائرے میں جتنا بہتر آپ انتخاب کر پائیں گے وہ افضل ہے، فہو افضل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف ہے۔ بالکل بہت سارے علماء نے یہ بات بتائی کہ سب سے افضل جانور اونٹ ہے، پھر اس کے بعد میں بیل ہے، پھر اس کے بعد میں بکرا ہے، اور چوتھے نمبر پر بڑے جانور کا ایک حصہ ہے۔ یہ ترتیب بیان کی۔ اس ترتیب کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ روایات ہیں جن میں یہ بات بتائی گئی کہ اغلاها ثمناً، جو جانور جتنا قیمتی ہوگا وہ اس قدر افضل قرار پائے گا، لیکن یہ روایت محدثین کے پاس ثابت نہیں ہے۔ کچھ تو ایسی روایتیں ہیں جو غلاموں کے بارے میں ہیں، قربانی کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، رقاب، گردنوں کا جو تصور آیا یا گردنوں کا جو لفظ استعمال ہوا۔ اور جس روایت میں یہ بات بتائی گئی، ابو الاسود یا ایسا کوئی راوی ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں دوسرے نام سے اس کا تذکرہ ہے، محدثین نے کہا کہ یہ قابل اعتبار نہیں۔ تو بہت زیادہ قیمتی والا جانور رہنا حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہے، اس کی فضیلت یا افضلیت ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس ترتیب کی دلیل اور تعلیل کے طور پر کہ پہلے آپ کوشش اونٹ کی کرے، پھر بیل کی کرے وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے موقع پر جو جتنا جلد مسجد میں آئے گا اس کے لیے جو فضیلت بتائی، پہلے اونٹ کی بتائی، پھر بیل کی بتائی وغیرہ، تو اس حدیث کے پیش نظر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ ترتیب بہتر ہے، یہ جانور افضل ہے۔ اگلی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ اونٹ خریدیں گے، بڑا جانور ہے، قیمت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی، اس میں زیادہ گوشت پایا جائے گا، تو لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ دلیل اور تعلیل پیش کی جاتی ہے جو لوگ یہ ترتیب بتاتے ہیں۔ لیکن سنت سے قریب ترین موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بکرا یا مینڈھا یا اس قبیل کا نر ہو یا مادہ کوئی جانور منتخب کرے، وہ افضل ترین بات ہے۔ اس کی وجوہات، بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، 10 سال قربانی کی، سفر میں قربانی کی، حضر میں قربانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کیا کرتے تھے قربانی میں۔ بعض اہل علم نے یہ بات بتائی کہ امت کے لیے آسانی پیدا کرنے
امت پر مشقت نہ آنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، ورنہ وہی جانور افضل ہے۔ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کو ملحوظ رکھا تو ہم جانور تبدیل کر کے، افضل بتانے میں، جائز بتانے میں نہیں، افضل بتانے میں، جانور تبدیل کر کے ہم کون ہوتے ہیں جو سختی پیدا کریں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور ذبح کیا اور یہ علت بھی رہی تو آپ اس علت کو، حکمت کو برقرار رکھیں، سہولت کو، راحت کو آپ برقرار رکھیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ صحابہ میں ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ابو سریحہ رضی اللہ عنہ یہ سب فرماتے ہیں کہ دور نبوت میں اور صحابہ کے درمیان، دور صحابہ میں ایک گھر کی جانب سے ایک بکری ذبح کی جاتی تھی۔ تو دور نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، صحابہ کرام کا معمول، بلکہ صحابہ کرام نے حکم بھی دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے قربانی کے طور پر بکری خرید کر لائے۔ تابعین کے دور میں بھی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بکری کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ محدثین نے جو باب باندھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے باب باندھا کہ کون سا جانور مستحب ہے، جائز نہیں، مستحب یا افضل سمجھیں ہم، مستحب ہے، تو اس میں یہی روایت پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی یا کبش، مینڈھا ذبح کیا۔ محدثین کی تبویب بھی یہی بات بتاتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو افضل بتانے کے لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو جانور ذبح کیا تھا بیٹے کے بدل میں، اللہ نے جو انتظام کیا تھا، اس وقت بھی وہ مینڈھا ہی تھا۔ تو ان تمام وجوہات کے پیش نظر سنت سے قریب ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بکرا یا بکری، مینڈھا یا مینڈھی ذبح کی جائے، اور یہ انشاءاللہ افضل جانور شمار ہوگا۔ جزاک اللہ شیخ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے شیخ نے کیسے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس افضل قربانی میں حصہ لینے، شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔